كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. گل زمین صاحب UAE سے سوال ہے تہجد پڑھنے کا سنت طریقہ پوچھ رہے ہیں جی. وہ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ نیز وطر تہجد سے پہلے پڑھنے ہیں یا بعد میں؟ جو فضیلت ہے کہ آخری رات کے آخری حصے میں وطر پڑھنے کی جو فضیلت ہے سر. تہجد کا بہتر طریقہ سنت یہ ہے کہ پہلے نیند کی جائے, تھوڑی دیر سوئے جائیں, پھر اس کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھ کے آپ نماز پڑھیں. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف رکعتیں منقول ہیں جی. تو بہتر یہ کہ 8 رکعتوں کا معمول بنایا جائے, لیکن اگر کوئی 2 رکعت پڑھتا ہے, 4 پڑھتا ہے, 6 پڑھتا ہے, وہ بھی جائز ہے, اور اس سے 8 سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے. اور وطر جو ہے تہجد کے بعد پڑھے جائیں. اگر جس کو یقین ہو کہ تہجد میں اٹھے گا وہ, تو اس کو چاہیے کہ وطر وہ تہجد کے بعد پڑھے. اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی, تو پھر وطر پہلے پڑھ لیں اور پھر تہجد رات کے آخری حصے میں اٹھ کے پڑھ لیں. بہت بہت شکریہ. اگر یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ اگر تہجد پڑھتے پڑھتے کہیں فجر ہی نہ شروع ہو جائے تو پھر وطر پھر بھی تو پہلے پڑھنا ضروری ہوں گے. بہت بہت شکریہ. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. شاید حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ کیا ہے یا مولانا عاشق الہی رحمہ اللہ کا, وہ بزرگوں میں سے کسی ایک بزرگ کا واقعہ ہے. ان کا تہجد کا معمول تھا, روزانہ پابندی سے تہجد پڑھا کرتے تھے. ایک دن بیمار بھی تھے, تھکاوٹ بھی تھی, تو فرماتے ہیں کہ بیماری اور تھکاوٹ کی وجہ سے تہجد میں جب آنکھ کھلی تو اٹھنے کا دل نہیں چاہا. اب یہ پورا واقعہ ذرا غور سے سنو اور اپنے اوپر فٹ کرو. اچھا, ان کا تہجد کا پروگرام ہوتا تھا تو غالباً مصلی پہلے سے رات کو بچھا کے رکھتے تھے, ورنہ شیطان نا یہ ورغلاتا ہے, ابھی اٹھو گے, ابے پھر جا کے مصلی تلاش کرو گے, ابے پھر یہ چھوڑو یار. تو یہ سارے انتظامات پہلے سے کر کے رکھا کرو. تو وہ انہوں نے کہا کہ سستی ہو رہی ہے, اٹھا نہیں جا رہا, نیند بھی آ رہی ہے, کیا کریں؟ اب شیطان کا مقابلہ شروع. شیطان با مقابلہ انسان, کیا خیال ہے؟ اور یہ مقابلہ انسانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. جو شیطان جیسے شیطان ہوتے ہیں نا, ان سے شیطان کو مقابلے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ویسے ہی پڑا ہوا ہے, میرے کہے بغیر ہی پڑا ہوا ہے. کیا خیال ہے؟ میرے کہے بغیر ہی پڑا ہوا ہے تو مجھے پڑے ہوئے کو اٹھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. تو اب شیطان نے کیا کیا کہ بھائی سو جا. حدیث میں آتا ہے شیطان تھپکی دیتا ہے, سو جا بھائی, بہت لمبی رات ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں اب شیطان سے مقابلہ کیسے کروں, نفس سستی ہے. تو میں نے نفس کو سمجھانا شروع کر دیا اور شیطان کو ٹوپی کرانا شروع. یہ ٹوپی کے میرے الفاظ ہیں, ان کے نہیں ہیں. شیطان کو کیا شروع کر دی؟ ٹوپی کرانا. جیسے شیطان بھی ٹوپی کراتا ہے, پتہ ہے آپ کو شیطان پتہ ہے کیسے ٹوپی کراتا ہے؟ شیطان کہتے ہیں صرف ایک دن تو ناغہ کروا رہا ہوں, تو اس سے روزانہ تو پڑتا ہے نا. یہ ٹوپیاں ہیں کہ بھائی جب ایک دن چھوڑو گے تو پھر اگلے دن بھی چھوڑو گے. سستی ایک دفعہ ہو گئی تو ہونا شروع. پھر شیطان یہ بھی ٹوپی کراتا ہے, کوئی فرض تھوڑی ہے تہجد. تو آج سنتیں چھڑوا رہا ہے, کل فرض چھڑوائے گا. فرض کیسے چھڑوائے گا؟ بولے گا چھوڑ دے, توبہ کر لینا. توبہ تو قبول ہو جاتی ہے نا بھائی, کتنا بڑا گناہ ہو جائے توبہ تو قبول ہو جاتی ہے. تو یہ ہوتے ہوتے وہ آگے بڑھتا ہے, پھر جہنم میں پہنچائے بغیر وہ اطمینان سے نہیں بیٹھتا. تو جیسے شیطان ٹوپی کراتا ہے, آپ بھی شیطان کو ٹوپی کراؤ. تو انہوں نے شیطان کو کیسے ٹوپی کرائی؟ انہوں نے شیطان کو ایسے ٹوپی کرائی کہ شیطان نے کہا سو جا, سو جا بھائی سو جا. انہوں نے کہا بس اٹھ کے بیٹھ رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں کر رہا. بھائی لیٹا ہوا آدمی اٹھ کے بیٹھ جائے تو یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. بھائی بیٹھوں گا دوبارہ سو جاؤں گا, پھر تھوڑی دیر بیٹھوں گا بس. کہہ رہے ہیں اٹھ کے بیٹھ گیا. بیٹھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا سوتے ہوئے. اس کو بتایا جائے نا 2 منٹ بیٹھو پھر لیٹ جانا. کہتے چلو نیند میں آ کے یوں کر کے اٹھے گا بیٹھے گا. اب جب بیٹھے ہیں تو شیطان کہہ رہا ہے لیٹ جاؤ, تم نے تو کہا تھا میں صرف بیٹھوں گا. ظاہر ہے جب اٹھ کے بیٹھتا ہے لیٹا ہوا آدمی تو سستی میں کچھ تو کمی آتی ہے نا. جو لیٹے ہوئے انسان کی پوزیشن ہوتی ہے سوتے ہوئے میں, وہ بیٹھے ہوئے کی نہیں ہوتی. اس کو کچھ سستی میں کمی آتی ہے. اب جب اٹھ کے بیٹھے ہیں تو شیطان کہہ رہے لیٹ جاؤ. یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہے کہ صرف کھڑا ہو جاتا ہوں, بیٹھے رہے تھوڑی دیر, آنکھیں واکھیں ملی, میں کھڑا ہو جاتا ہوں, یا یہ واش روم میں چلا جاتا ہوں. تو شیطان کو اپنے نفس کو یوں بہکایا, ٹوپی کرائی کہ میں صرف واش روم میں جاؤں گا اور وہی استنجا وغیرہ قضائے حاجت یا پیشاب وغیرہ جو بھی ہے کر کے واپس آ کے لیٹ جاؤں گا. کیا خیال ہے اس میں کیا جا رہا ہے؟ تو نفس جو ہے نا اس کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے, چلو اتنا تو چلتا ہے. اگر لیٹے ہوئے یہ سوچتے نا کہ پیشاب کر کے آؤں گا تو پھر مشکل ہوتا. بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے سوچنا آسان ہے.
تو کہہ رہے میں اٹھ کے گیا واش روم میں جو بھی پیشاب وغیرہ فرمایا کیا ہے, تو شیطان نے کہا واپس. وضو خانہ ساتھ ہی تھا, میں نے کہا وضو کر کے لیٹ جاؤں گا بس, ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا منہ دھو لیتا ہوں, چھپکے مار دیتا ہوں. یہ واقعہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ لوگ بالکل اس کے مطابق چلیں اور آپ کو یہ احساس ہو کہ ایسے ہمارے اکابر نے کیا, بزرگوں نے کیا, تو اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا, تہجد کی پابندی ہو گئی. تو اب کیا ہے, کہتے ہیں کہ میں گیا اور پانی کے چھپکے مارے اور پورا وضو کر لیا جلدی سے. وضو کے بعد بھی شیطان کیا کہہ رہا ہے, آ جا لیٹ جا بستر پہ یار. کہہ رہے میں بستر کی طرف جاتے جاتے مصلے کی طرف گیا, جلدی سے نیت باندھ لی اللہ اکبر کر کے. جلدی سے کیا, کیونکہ نیت باندھنے سے پہلے سوچو گے تو شیطان واپس لے جائے گا. تو بھائی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لو, پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. تو نیت باندھ لی تو باندھ لی نا, اب تو ہو گئی نا, اب تھوڑی کہیں بھاگ سکتے ہیں. اتنا تو کوئی نالائق نہیں ہوتا کہ نماز توڑ کے بھاگ جائے. تو یہ ٹرک ہوتی ہیں سستی کو دور کرنے کی. نہیں آ رہی نا, تو اس طرح پڑھ لیا کرو نماز. آپ تہجد کی پابندی اس طرح سے کر لیں گے, تہجد پڑھو گے تو فجر تو لازمی ہوگی. تہجد کو فوکس کرو تو فجر نہیں جائے گی کہیں انشاءاللہ. اگر تہجد رہ بھی گئی تو فجر تو ہو جائے گی نا. شیطان ٹوپی کرا کے تہجد چھڑوائے گا تو آپ بولو گے یار بہت ٹوپیاں ہو گئی ہیں, تہجد چھوڑ دی, فجر تو